کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ کو اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی فیوریٹ تھی, آپ کو آفر آئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی, آپ نہیں گئے, آپ نے اپنے ٹرمز پہ بعد میں پیپلز پارٹی پر چھوڑی. یہاں ٹائم اینڈ اگین ہمارے فیوریٹ سیاستدان, فیوریٹ سیاسی جماعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اب اگر مطمع نظر یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دا فیوریٹ چائلڈ, تو پھر کیسے چیزیں آگے چلیں گی؟ یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے جی. ہم سمجھے تھے کہ جب 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا تو سیاست اور سیاستدان میچورٹی کی طرف چلے گئے, لیکن آج صورتحال اس کے بالکل آپ کو برعکس نظر آ رہی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ بس جتنے سیاستدان ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی انٹری گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, وہ کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اب دیکھیں, اب پوائنٹ از کہ پاکستان has become too big. پاکستان کی جو گورننس ہے یہ بہت کمپلیکس ہو گئی ہے. اب یہ بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے یہ نہیں ملک چلایا جا سکتا. آپ کو لوگوں کو پارٹیسپیشن دینی پڑے گی اس نظام میں, اور لوگوں کی پارٹیسپیشن جو سیاستدان جس کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یار جمہوری اقدار میں تو بلیو کرو, اگر لوگ تمہیں ووٹ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں دیتے تو تسلیم کرو. ہمارے یہاں تسلیم بھی نہیں کرتے. اور پھر اتنا بڑا سٹیچر ہے میاں نواز شریف صاحب کا. دیکھیں پاکستان کی سیاست میں جتنا تجربہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے اور کسی کا نہیں. جس وقت وہ وزیر اعلیٰ بنے, وزیر خزانہ بنے, تو اس وقت جو اس خطے کے لیڈر ہیں, مودی کو آپ اٹھا لیں, وہ کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں. بالکل. تو اب ان جیسا شخص جب ان الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کر لے, اب پاکستان کا واحد حلقہ تھا میاں صاحب کا کہ جس میں رات 3 بجے ریٹرننگ آفیسر بیمار ہو جاتا ہے. جو شخص جیتا وہ کیسے نہیں تسلیم کرے گا, وہ ہر شخص جیتتا ہے مانتا ہے. بیمار ہو کے ہاسپٹل ایڈمٹ کرائے جاتے ہیں. اور ایک پاکستان کی تاریخ میں, ان الیکشنوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح 4 بجے ایک نیا ریٹرننگ افسر اپوائنٹ ہوتا ہے میاں صاحب کے حلقے میں, اور میاں صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں. should have just plain accepted the results. یہاں پہ کون ایکسپٹ کرتا تو ہے؟ اب جیتنے والا تو کہے گا نا کہ ہاں میں جیتا ہوں, چاہے میں جیسے بھی جیتا ہوں. اور شاید سعدیہ یہی وجہ ہے کہ آج اتنا بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہے سیاستدانوں میں اور عوام میں. دیکھیں ہم اب عوام کے ڈیموگرافکس بھی دیکھیں نا, 64% تو 30 سال سے کم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اب ان لوگوں کے لیے ہماری جو کانورسیشن ہے, جو بڑے لیڈران کی, جو جماعتیں حکومت میں ہیں, وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں ان سے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سیگمنٹ آف سوسائٹی میں سب سے پاپولر جو نیریٹو ہے, صحیح یا غلط اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, وہ عمران خان کا ہے. وہ ان سے کنیکٹ کر پا رہا ہے. ان کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے کہ ان سے کنیکٹ یہ آپ نے صحیح کہا کہ صحیح یا غلط, لیکن وہ اپنا بیانیہ مارکیٹ کر رہے ہیں, وہ مارکیٹ کر رہے ہیں, اور وہ سیگمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اب یہ اپنی ڈائنیسٹک پالیٹکس سے باہر نہیں نکل رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسری سائڈ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ عوام اگر وہ سچ بھی بول رہے ہوں تو اعتماد نہیں کرنا چاہتے. ہاں, کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. کریڈیبلٹی سیاست میں بڑا میٹر کرتی ہے. اور اب دیکھیں نا, اب یعنی کہ 90 کی دہائی میں جو مسلم لیگ نون کے چہرے تھے, جو پیپلز پارٹی کے چہرے تھے, آج مجھے بتائیں ان میں کوئی فرق ہے؟ وہی خواجہ آصف صاحب, وہی احسن اقبال صاحب, وہی اسحاق ڈار صاحب. آپ چہرے بھی نہیں بدل سکے. آپ خرم دستگیر صاحب نے ابھی 2 دن پہلے بیان دیا, انہوں نے کہا میں 1 سال ہو گیا میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں, ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. آپ کہتے ہیں آپ نے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے آپ نے؟ لیکن پھر یہ شکوہ لوگوں کو عمران خان سے بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو شروع میں لوگ لائے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ ہاں جی نئے لوگ آئے ہیں, ینگسٹرز آئے ہیں بڑے پارٹی میں, ان کو بھی پھر انہی الیکٹیبلز کی ضرورت پڑ گئی تھی, اور پھر وہی اب پارٹیاں چھوڑ کے بھی وہی الیکٹیبلز چلے گئے. تو اس کا حل کیا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر کوئی ایسی اپنی جماعت بنا رہے ہیں, یا عوام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں کہ بھئی جہاں پہ واقعی نئے چہرے آئیں جو نظام بدل سکیں؟ دیکھیں ابھی تو مجھے فرینکلی ایک تو نظر بالکل نہیں آ رہا کہ مستقبل میں ہماری جو یہ کانٹرڈکشنز اور تضادات کریٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے میں کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہو. سارے سٹیک ہولڈرز اس وقت اپنی اپنی انا میں پھنسے ہوئے ہیں. پاور پالیٹکس ہے اور بہت جلدی اس نے کریش ہو جانا ہے, ہونا ہے. اور اس کریش کے بعد پھر نئی سیاست شروع ہونی ہے. مجھے کسی ایک بڑے وائز آدمی نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو عمارت گرنے کو ہے, ڈھہنے کو ہے یہ عمارت, تو آپ کیوں جائیں گے اس میں؟ تو جب یہ گر رہی ہو تو اس سے دور کھڑے ہو, جب نئی عمارت تعمیر ہونے کا وقت آئے تو اپنا حصہ ڈالو.
اب اس نظام میں کیا دیکھیں میننگ لیس اتنی ہو گئی ہے اچھا پالیٹکس. لیکن وہ عمارت جو گرنے والی ہے اس کو اگر اس کی تعمیر بھی دوبارہ کرنی ہے تو وہ ہوگی کیسے اور کرنے والا کون ہوگا؟ دیکھیں معاشرہ تھرو کرے گا. اب میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اب یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں. ایز وی اسپیک آج بلوچستان میں پالیٹکس بے معنی ہو گئی. ٹھیک. بلوچستان کا آپ کوئی ایک بڑے سے بڑا سیاستدان اٹھا لیں کے مقابلے میں کراؤڈ نہیں نکال سکتا. یہ توجہ طلب چیزیں ہیں کیونکہ پالیٹکس بے معنی ہو گئی. خیبر پختونخوا آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں حیران کن صورتحال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں, تحریک انصاف بھی, پیپلز پارٹی بھی, مسلم کانفرنس بھی, مسلم لیگ نون بھی, لیکن آزاد کشمیر کی سڑکوں کو وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ایک, وہ کنٹرول کر رہی ہے. سیاسی جماعتوں کے اوپر سے اعتماد ہی لوگوں کو اٹھ گیا ہے. تو یہ اس دور حاضر کا سب سے بڑا کرائسس ہے کہ جی جو جنہوں نے ڈیلیور کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں پالیٹکس ایز این انسٹیٹیوشن اٹ از لاسٹ آل کریڈیبلٹی. تو کوئی ایک نئی چیز اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. آن اٹس اون آپ کہتے ہیں وہ ایک ایوالو کرے گی. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جب وہاں کی پولیٹیکل جماعتوں نے وہ گفتگو کرنا چھوڑی جو وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ گفتگو ہو, نیچر ایبہورز ویکیوم نہیں رہتا, خلا نہیں رہتا, اس خلا کو کوئی نہ کوئی ضرور پور کرے گا. اور توجہ طلب یہ ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اوپر ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے, عوام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے. سو یہ دیکھیں یہ ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے, یہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور یہ تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ یہ سب زمین بوس ہو جائے گا. یہ جو تو آپ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ تعمیر ہو رہی ہو تو اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے, ابھی فی الحال نہیں, تو اگلا الیکشن جب بھی ہو. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ہمارے یہاں الیکشن پہ بھی تو کوئی کام نہیں ہے نا, الیکٹورل ریفارمز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پھر الیکشنز پھر وہی دھاندلی کا شور ہوگا, پھر ایسے الزامات ہوں گے, نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے, ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے. دیکھیں الیکشنز تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم اتنی لوگ دور جا رہے ہیں, لوگوں کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے. یا تو ہمیں الیکشنوں کے نتائج بنوان تسلیم کرنے پڑیں گے پھر جیسے ہوں, پھر یہ فارم 47 والا قصہ یہ تو بالکل ہی نہیں چل پائے گا. 2018 میں بھی ہوا, RTS فیل ہوا, ریکارڈ کی بات ہے. 2024 میں بدترین ہوا. تو اگر آگے اس طرح چل رہے ہیں, اب تو مجھے تو یہ لاسٹ اینڈ پہ یہ نظام کی یہ ساری آخری سانسیں نظر آ رہی ہیں, ڈسپریشن نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح بس اس کو چلاتے رہیں, لیکن وہ اپنی چلنے والا نہیں ہے. ایکسپائری ڈیٹ کے قریب, ایکسپائری ڈیٹ بلکہ گزر چکی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ماننا ہے کہ اس نظام کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے, یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. ان کا ماننا ہے کہ یہ نظام اب گرنے کے قریب ہے. اس کی جگہ کون لے گا یہ کہنا ابھی اوبویسلی مشکل ہے, لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسے خلا رہ نہیں سکتا. اس خلا کو, اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور راستہ بناتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ جب ہم تمام سیاستدانوں کے اکٹھے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پچھلے دنوں ایک سجیشن آیا لیکن اس کے بعد وہ نہیں سنا گیا, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی. وہ قومی حکومت کی بات کی تھی. تو قومی حکومت ابھی بھی تو سارے اکٹھے ہی ہیں سوائے PTI کے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی, مطلب اگر آپ کو اقتدار میں حصہ مل جائے تو سب اچھا ہے, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری دین. دیکھیں قومی حکومت کی ہم بہت زیادہ گفتگو سن رہے ہیں, آئین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نیشنل گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ کے اندر سے قومی حکومت بنتی ہے, تمام جماعتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا وجود ختم ہو جائے گا, اور جو کنسنسس ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ملک الیکشنوں کی طرف چلا جائے. اچھا. اور اس صورتحال میں مجھے بلاول صاحب ایک مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے. اس کے علاوہ قومی حکومت بنانا, اس کو عملی جامہ پہنانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے.